السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہم کی طالبات، الدرس الثانی کا دال ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے الدرس الثانی کا جیم پڑھا تھا اس کے سوالات دیکھ لیجئے تاکہ آپ ان سوالات کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کفار سے مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے نوٹ اس کے ذریعے سے کن کن کاموں کا ذکر تھا ان کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھا تھا۔ پہلا کام تھا کہ وہ کیا کریں گے، سب سے ثبات یعنی ثبات قلب ہوگا اور ثبات قدم جمے رہنا ہے۔ پھر دوسرا کام تھا ذکر اللہ تھا، تیسرا کام تھا اطاعت تھی یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور چوتھا کام تھا صبر کرنا۔ اور کن باتوں سے روکنے کے لیے کہا گیا تھا؟ 2 باتیں تھیں جن سے منع کیا گیا تھا، ایک تو جھگڑا نہیں کرنا آپس میں، اور دوسرا کام تھا ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا۔ تو یہ اس طرح سے ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا۔ آپ اسی طرح نوٹس میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو یاد کریں گی۔ دوسرا سوال جو ہے وہ ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ اس کو بھی ہیڈنگ کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ شیطان کا طرز عمل اور رد عمل، یعنی ابتداءً پہلے والی بات بتائی گئی تھی کہ جب تھا ابو جہل کا لشکر مکہ سے نکلنے والا تھا تو سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا۔ اس کا وہ اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، یاد ہوگا اس آیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور آگے پڑھا تھا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ اسی چیز کو اس سوال کے جواب میں آگے بیان کرنا ہے۔ اور شیطان کا جو اصل جواب تو یہ ہے کہ شیطان کا رد عمل کیا ہے کہ جب فرشتوں کا نزول دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد وہ بھاگنے لگا تھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یاد ہوگا اس کو ہی آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، اسی ترتیب سے آپ اس کو یاد کریں گی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، یہاں پر ان آیات کا ترجمہ بھی کروایا جا چکا ہے آپ کو ابھی پورا رکوع میں، آپ ان آیات کا ترجمہ بھی یاد کیجئے گا، یعنی آپ کے پاس آپ یاد کر کے اس کو ایک رف شیٹ پر بھی لکھیں تاکہ آپ کی جو یاد دہانی ہو وہ پختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں الدرس الثانی کا دال۔ جی طالبات، الدرس الثانی کا دال اور اس کی ابتدائی آیت میں پڑھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کون سے رکوع پر ہیں۔ آیت ہے 49 سے 58 تک، یعنی 49 to 58۔ ان آیات کا ترجمہ ہم کریں گے اور ان کی تفسیر بھی اور مختصراً تشریح کے ساتھ اس کو واضح کریں گے۔ اسی طرح سے ترتیب رہے گی، خلاصہ بیان کیا جائے گا پورے رکوع کا، اس پورے درس کا، اس کے بعد ترجمہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم کہ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ بیماری کس چیز کی؟ کفر کی۔ غرہ دھوکے میں ڈالا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے۔ ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ اس آیت سے اس درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اچھا، اس پورے جو درس کا جو خلاصہ ہے اس کو ایک نکات کی شکل میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت مختصر انداز میں کی جائے گی۔ یہاں پر ابتدائی آیات میں منافقین کے تبصرے کا ذکر ہے۔ یہ جو بھی آیت ہے کہ منافق کہنے لگے، تو یہاں پر غزوہ بدر پر جو مسلمان تھے وہاں پر، اور بدر کی تیاری ہو رہی تھی، اور اس مارکے کا جو جوش اور ولولہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس درمیان تھا، تو اس کو دیکھ کر منافق اس طرح سے کہنے لگے کہ ان کو دھوکے میں ڈال چکا ہے۔ اس کا ابھی ہم وضاحت اس کی کریں گے۔ دوسرا جو اس کے بعد کی آیت میں جو ذکر ہے وہ کفار کی وفات کی جو کیفیت ہے اس کا ذکر ہے، یعنی کیفیت کا مطلب ہے روح نکلنے کی جو کیفیت ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن دونوں کی روح نکلنے کی کیفیت الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر روح نکلنے کی کیفیت کو ذکر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے۔ اس کے بعد اس آیت اسی رکوع میں یعنی اس درس میں ہی فرعون اور آل فرعون یعنی ان کے ان اعمال کی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو ان کا عمل ہے، ان کی یہ جو نافرمانی ہے، ان کا یہ جو کفر ہے،
وہ اسی طرح ہے جیسے کہ آل فرعون کا تھا، ان کا جو طریقہ تھا ویسا ہی ان کا بھی ہے. تو ان کا جو طریقہ رہا تو ان کا جو طریقہ ہے ان کو اس نے برباد کر دیا. تو یہاں پر اس کا ذکر کیا جائے گا کہ ان کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کفار کی عہد شکنی کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے یا پھر منافقین مدینہ سے جب بھی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. اس معاہدے کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ وہ عہد کی پابندی نہیں کرتے، اور اسی کے ضمن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جس سے آپ عہد کریں، عہد لیں یا عہد یعنی ان کے ساتھ معاہدہ ہو اور وہ اس معاہدے کو توڑ دیں، تو آپ کو اس معاہدے کو توڑنے کے بعد آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ اس معاہدے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں. ٹھیک ہے. وہاں بھی یہ ذکر کیا جائے گا، یہ ہدایت کی گئی ہے. تو اب آ جاتے ہیں واپس ہم اپنی ابتداءً ان آیت کی طرف، یعنی کہ سب سے پہلی آیت کی تشریح کی طرف. پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، ابھی اس کا ترجمہ کیا. پہلی آیت میں بھی بتا دیا کہ منافقین کا تبصرہ کیا گیا. کیا مطلب کہ جہاد کی جب تیاری کر رہے تھے مسلمان، یعنی کہ بدر کے معرکے میں، تو وہ جو مدینہ کے جو منافقین تھے، جو بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ حقیقتاً مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. وہ خود دل سے مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور انہیں ایک سپر پاور سمجھتے تھے اور ایک بھرپور طاقت والا سمجھتے تھے کہ وہ ایک بڑی طاقت کی جماعت ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہی ٹھیک حق پر ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے یا صحابہ اکرام ہیں جو ایک غزوے کی تیاری کر رہے ہیں یا ایک غزوے میں شریک ہو رہے ہیں اور اس حالت میں یہ میدان بدر میں موجود ہیں کہ ان کی تعداد بہت مختصر اور چھوٹی سی ہے. ان کے پاس اسلحہ اور ہتھیار وغیرہ ساز و سامان بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے کفار مکہ کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں، کہ وہ ایک بڑی سپر پاور اور طاقتور اس زمانے کی جماعت تھی جس طرح سے آج امریکہ وغیرہ ہے. تو اسی وجہ سے منافقین نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں مومنین، یہ اس طرح سے ایک بڑی جماعت سے ٹکر لینے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا. تو یہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالے. یہ صرف اور کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. تو یہ تبصرہ انہوں نے کیا، اور اس کا ہی اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں، اسی آیت میں ہی جواب دیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والے ہیں. تو اتنا زبردست اللہ رب العزت نے ان منافقین کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ انہوں نے بھروسہ کس پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر. اور جس پر بھروسہ کیا ہے وہ ایسی ذات ہے جو کسی کو جو کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی. وہ اس کے مقابلے میں جو کوئی بھی ہو اس سے مقابلہ بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ مددگار بھی ہوتی ہے. لہٰذا بھروسہ کرنے والے کی مدد کرتی ہے، وہ ذات ایسی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے ان کے اس منافقین کے اس یعنی کہ اور جنہوں نے کفر ہے جن کے دلوں میں، ان کو جواب دیا ہے کہ دھوکے میں نہیں ڈالا ہے بلکہ انہوں نے بھروسہ کیا ہے. اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر. اور مومن کی تو شان ہی یہی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کو کس پر ڈال دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. اور اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے اسے نکالتے بھی ہیں. اور یہی حال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا کہ وہ ایمان اور مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے برسر پیکار تھے. لہٰذا اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی، فتح عطا کی، اور ان کے لیے ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کو نیست و نابود کیا، اس کو شکست عطا کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے جو چیز ہے وہ ہے کیفیت وفات کفار. اچھا، ظاہر بات ہے مسلمان ایمان والے ہیں اور ان کے ایمان ہونے کی وجہ سے ان کو بھی اللہ رب العزت سب کو کل نفس ذائقۃ الموت والی جو بات ہے وہ بالکل برحق ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو لیکن یہ جو موت کا مزہ ہے، اس روح نکلنے کی جو تکلیف ہے وہ ہر ایک کی مختلف ہے. مومنین کی مختلف ہے، کفار کی مختلف ہے. اور پھر ایک اور اہم بات کہ یہ جو روح نکلنے والی جو کیفیت ہے، یہ ایک عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ کس طریقے سے روح نکل رہی ہے، اس میں کیا تکلیف پیش آ رہی ہے.
یہ صرف وہی چیز ہی، وہ جس کو ہو رہا ہے وہ ہی اس کو کیا کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، بھگتتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما کے فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو روح نکلنے کی جو کیفیت ہے، جو معاملہ ہے، وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ دیکھتے تو ایسا دیکھتے، یعنی یہ حال ہوتا ان کفار کا، ان کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی، یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، یضربون وجوہہم کہ فرشتے ان کے چہروں پر مارتے، وہ ادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، ان کی پشتوں پر، اور کہتے وذوقوا، اور کہتے ذوقوا چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ تو ایک تو روح نکلنے کی تکلیف، دوسری فرشتوں کی ضرب کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جو طاقت عطا فرمائی ہے، ایک فرشتے نے ہی تختہ الٹ دیا، پوری زمین کو الٹ سے پلٹ کر دیا تھا ایک قوم کو جو عذاب دیا تھا، ایک فرشتہ کافی ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک معمولی سا پر اور ضرب جو فرشتوں کی لگتی ہے وہ کتنی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ان کو مارا جائے گا، اور مار کر ان کی روح کو نکالا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اور یہی آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ آگے جو آیت کا ترجمہ ہم کریں گے اسی میں ان کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ پہلے لوگ کون؟ ان کا طریقہ وہی ہے جو فرعون اور آل فرعون کا طریقہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت عطا کی، اور فرعون کی جو قوم تھی اس کو بھی طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس طاقت کے نشے میں وہ تکبر میں آ گئے، اور تکبر میں آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، کفر کیا، اور کفر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا اور ان کو غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا۔ یہاں پر یہ ذکر ہے فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت و بربادی۔ عموماً یہ جو سوال ہے یہ شارٹ کوسچن آنسر میں بھی بہت آتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی بربادی کی، ہلاکت و بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ 2 سبب ہیں۔ ایک کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ دوسرا ہے کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے پروردگار کی آیات کا، یعنی نعمتوں کا، نشانیوں کا۔ تو ذرا سا یہاں پر واپس دیکھ لیں اس چیز کو کہ ان کی کیا ہوا۔ پہلا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا، ان کے گناہوں کے سبب، ان کی نافرمانی کے سبب ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پکڑ لیا، یعنی ان کی گرفت کیا کر لی؟ مضبوط کر لی ان پر اپنی گرفت۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نیچے وجہ ہے، یعنی ہلاکت اور بربادی کا سبب کیا ہے؟ پہلا کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی آیات لے کر، اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے، اور آل فرعون کو بتایا، لیکن اس نے پھر بھی جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے اس کو انکار کر دیا۔ جی طالبات، پہلی وجہ بھی بیان ہو گئی ہے ان کی ہلاکت اور بربادی کی، کفروا بآیات اللہ، تو یہ ان کی ہلاکت اور بربادی کی پہلی وجہ ہے کہ اللہ کی آیات کو انہوں نے ان کا انکار کیا۔ اس کے بعد دوسرا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب اور آل فرعون کو ڈبو دیا۔ اب ہلاکت و بربادی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا۔ اب دیکھیں یہاں پر دونوں جگہ پر ایک ہی بات ہے، وہاں پر ہے کفروا بآیات اللہ، نیچے ہے کذبوا بآیات ربہم، وہاں پر انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے، لیکن اس نے انکار کیا، واضح نشانیوں کو دیکھ کر اس کا انکار کیا۔ دوسری وجہ جو ہے کذبوا بآیات ربہم، وہاں پر اللہ رب العزت نے کذبوا کے ساتھ بآیات ربہم کا ایک خاص خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے پروردگار کی آیات کو، نشانیوں کو، نعمتوں کو۔ کیونکہ دیکھیے اللہ رب العزت پروردگار سب کے ہیں، کیونکہ یہ سب چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں
اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ایک راستہ بتا دیا، اب اس میں سے کوئی شکر گزار بنے یا کوئی کفر نافرمانی کرنے والا بنے۔ لیکن اللہ رب العزت پروردگار کس کے ہیں؟ سب کے ہیں۔ پروردگار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سب کی ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اللہ رب العزت نے فرعون کی بھی ضروریات کو پورا کیا، اس کے بھی پروردگار تھے، اس کو بھی ایک توانا انسان بنایا، اس کے باوجود اور پھر ایک بادشاہت اور سلطنت دی، اتنی ساری نعمتیں اور اتنی ساری نشانیاں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اس کے باوجود فرعون اور آل فرعون نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ ایک انسان کو کوئی چیز دی جاتی ہے اور دینے والا جب دے رہا ہے اس کو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری قدرت میں نہیں تھا کہ میں اس کو حاصل کروں، جو دے رہا ہے وہ اس کی طاقت میں ہے جو مجھے دے رہا ہے۔ لہٰذا انسان کیا کرتا ہے؟ منعم کا احسان مند ہوتا ہے، اس کا شکر گزار ہوتا ہے، پھر اس کا پابند ہو جاتا ہے اس کی بات ماننے پر۔ لیکن کیا ہوا؟ فرعون اور آل فرعون نے کیا کیا؟ اس کے برخلاف معاملہ کیا۔ تو یہاں پر دوسری وجہ بھی بیان ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی ابھی یہاں پر اس کے ساتھ ہی ہم ترجمے میں مزید بات کریں گے، آگے وہاں پر آیت میں ہم جب درس کی ترجمہ کریں گے تو وہاں پر مزید اور چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد اس درس کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کفار عہد توڑ دیتے ہیں تو اس سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کفار ہوں یا پھر منافقین مدینہ ہوں، آپ جب بھی ان سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا آپ سے معاہدہ تو کر لیتے ہیں، پابندی کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، لیکن جب پابندی کرنے کا یا اس معاہدے پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے ثم ينقضون عہدہم، پھر اپنا کیا کر لیتے ہیں؟ عہد توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتے۔ عہد کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کی پابندی کریں، لیکن یہ کیا ہیں؟ عہد شکن لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا ہوا عہد بھی توڑا، الست بربکم کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تھا تو سب سے ایک ساتھ ایک عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بلا و ربنا یک زمان ہو کر کہا تھا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں؟ تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب کسی ایک وجود کو یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو پروردگار تسلیم کیا ہے، مانا ہے، تو اس کا حکم بھی مانے۔ اب اس کا حکم ماننے کے بعد اس کے انبیاء کو ماننا لازمی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، کتابوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفار نے ان سب کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، منافقین مدینہ نے نفاق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آخر میں ذکر کیا گیا کہ کسی بھی قوم سے جب آپ معاہدہ کر لیتے ہیں، اچھا یہاں پر بیچ میں ایک اور چیز واضح کر دوں کہ جب یہ عہد توڑنے والے ہیں تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ کوئی عہد شکن ہو جائے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب ان سے کیا کرو؟ مقابلہ کرو، ان سے قتال کرو۔ اب ان سے قتال کرنے کے بعد قتال میں جب یہ تمہاری گرفت میں آ جائیں، پکڑ میں آ جائیں، تو ایسے عہد شکن لوگوں کو ایسی سخت سزا دو کہ ان کے پیچھے کوئی اگر آ رہا ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو دیکھ کر ان جیسا عمل کرنے کے لیے، تو وہ کیا کریں؟ اتنا عبرت ہو کر پیچھے ہو جائے، یعنی اس عمل سے پیچھے ہو جائے، وہ عمل نہ کرے، خوفزدہ ہو جائے، تو ان کو سزا دینے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کسی بھی قوم سے اور قوم نے معاہدہ توڑ دیا، جیسے کہ کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے بھی معاہدہ توڑا، مدینہ کے منافقین نے بھی معاہدہ توڑا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے؟ آپ کو حکم یہ ہے کہ جب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو آپ بھی کیا کریں؟ معاہدہ توڑنے کا اعلان کریں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ آپ بھی ان کی طرف برابر کا پھینک دیں۔ برابر کا پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان سے برابر کا معاملہ کریں، انہوں نے معاہدہ توڑا، آپ بھی معاہدہ توڑ دیں، بس اس سے آگے کچھ نہ کریں۔ نہیں، ایسا نہ کریں کہ معاہدہ توڑا اور توڑتے ہی ان پر کیا کیا گیا؟ حملہ کر دیا، ان پر جنگ کر دی، ان پر حملہ کر کے جہاد کیا، یہ حکم نہیں، اس سے روکنے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی کہ ایک طرح سے خیانت ہو گئی۔ ان کو موقع دیا جائے اور وقت دیا جائے، ایک اعلان کر دیا کہ اب آپ کا اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ کس کا کیا جاتا ہے؟ جنگ بندی کا کیا جاتا ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔
اب جب یہ اعلان ہو گیا دونوں جانب سے کہ ہمارا اور آپ کے درمیان کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے، تو اب کسی وقت کوئی بھی فریق دوسرے فریق پر حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی تیاری کریں، لیکن اس کے لیے بھی خاص ترتیب ہے، شرط ہے، ایک خاص اصول ہے، جہاد کا طریقہ کار ہے کہ دشمن پر حملہ کرنے کا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی درس میں ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرنے کے ساتھ ہم مزید تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے۔ جی طالبات، اب ترجمہ دیکھیے، امید ہے آپ کو تفسیر اور مختصراً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی اضافہ بات کی جائے گی اضافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اذ جب یقول المنافقون منافق کہنے لگے، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم کہ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، مراد کیا ہے بیماری سے، کون سی بیماری ہے؟ کفر کی بیماری ہے، غرہ دھوکے میں ڈالا ہے، ہؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین میں، ومن یتوکل، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا جواب دیا، ان کی اس بات کا جواب دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے، یعنی اللہ رب العزت زبردست ہیں اور اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر وقتی طور پر مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس میں مسلمانوں کو مستقبل میں کامیابی اور فتح نصیب ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے وہی کفار کی وفات کا ذکر ہے، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، وَلَوْ تَرَىٰ اگر آپ دیکھتے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کسی انسانی آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو اس میں صرف اور صرف کس کو دیکھا جاتا، کون دیکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ روح نکلنے کا جو معاملہ ہے انسانی آنکھ سے بالکل بالا تر ہے، وہ انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، اذ یتوفی جب یتوفی الذین، یتوفی فوت دیتے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکہ فرشتے، کیونکہ دیکھیں فرشتہ ہی روح نکالتا ہے، تو اس لیے یہاں ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کو فوت دیتے، یضربون وجوہہم کہ وہ مارتے ان کے چہروں پر، وہ ادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق اور کہتے چکھو جلنے کا عذاب، حریق جلنے کے لیے آتا ہے، عموماً یہ MCQs میں بھی آتا ہے۔ ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے، ذالک یہ اس وجہ سے، یعنی یہ سزا ان کو روح نکالنے کی جو تکلیف دی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یا ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی کفر ظاہر بات ہے، عموماً کام جو کیے جاتے ہیں وہ ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہاتھ کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا، اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کا طریقہ تھا، یعنی ان کا یہ جو طریقہ ہے ایسا ہی ہے جیسے فرعون والوں کا طریقہ تھا۔ والذین فی قلوبہم، اور ان لوگوں کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے پہلے قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ، ان کا بھی جو اسی طرح کا طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اخذہم ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، تو ان کا اپنا ہی یعنی کہ کام ہے، ان کی اپنی ہی ایسی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ طاقتور، سخت سزا دینے والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے، لیکن اگر کوئی مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت شدید ہے۔ ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں ہے مغیراً تبدیل کرنے والے، نعمتاً کسی بھی نعمت کو، انعمہا جو اللہ نے
انعام کیا ہے اللہ قوم کسی بھی قوم پر. ٹھیک ہے، اس کو ذرا دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیے اصطلاحی طور پر. یہ اس وجہ سے، یعنی یہ جو فرعون کو جو سزا ملی ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی بھی نعمت کو تبدیل کرتے نہیں ہیں جو کسی قوم پر اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں. یعنی فرعون کو بادشاہت دی، سلطنت دی، دولت دیا، قوت طاقت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، کیونکہ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اس کو تبدیل نہ کر لیں. اور تبدیل نہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اور اس انکار کرنے کی وجہ سے نعمت کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ سزا میں اور عذاب میں. ٹھیک ہے، اسی طرح بھی ہے کہ اہل کفار مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت بن کر آئے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل انکار کیا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے. اور مسلسل پورے غزوات میں ان کو مسلسل جو شکست ہوتی رہی تھی وہی ایک سزا بھی ان کے لیے دنیاوی جو سزا تھی ان کی. ٹھیک ہے، ان کی جو ساری نعمتیں ان سے چھین گئی. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی سنتے ہیں اور جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. پھر دوبارہ ذکر کیا گیا، ابھی آپ کو دونوں وجوہات بیان ہوئی تھی، یہاں پہلی وجہ ہے، اب یہاں پر دوسری وجہ ہے. کداب آل فرعون، دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے فرعون والوں کا، جیسے کہ فرعون والوں کا طریقہ تھا. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے پروردگار کی آیات کو، نشانیوں کو، نعمتوں کو. ہم اس کا ترجمہ دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر ہے کذبوا، اس کو میں نے بھی واضح کر دیا تھا ربہم کی وضاحت کے ساتھ. فأہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، فرعون والوں کو. یعنی فرعون کا جو ہلاکت کی سبب اور ہلاکت جو ہوئی تھی وہ سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی. وکل کانوا ظالمین، اور سب کے سب ظلم کرنے والوں میں سے تھے، یعنی ظالم تھے. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دوبارہ دیکھیے آگے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، ان شر الدواب، بلا شبہ چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے. اچھا، اہل کفار، ظاہر بات ہے کہ آپ کو شاید اس شر الدواب کی تفسیر میں پیچھے بھی آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن کب؟ کہ جب وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے احکامات مانتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اشرف المخلوق، یعنی کہ فرشتوں سے بھی برتر اس کا درجہ ہو جاتا ہے، درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ چوپایوں یا جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے. اتنا اس کا درجہ نیچے ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. اب یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ بدترین چوپائے کس کو کہا گیا؟ یہاں پر کفار کو، یعنی کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، فہم لا یؤمنون، اس لیے کہ وہ ایمان، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی مرنے تک انہیں توفیق نہیں ہوئی اور موت تک اپنے ایمان نہیں لاتے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ کافرین وہ لوگ ہیں، عہدت منہم، کہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے عہد لیا، یعنی معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا یا یہود سے جو معاہدہ ہوا وہ. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، ثم پھر، ینقضون وہ توڑتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ کرتے، وہ معاہدے کی بڑے ہی اس پر کہتے کہ ہم اس معاہدے کی پابندی کریں گے، پاسداری کریں گے، لیکن جب معاہدے پر عمل کرنے کا وقت آتا تو اس کے خلاف کرتے. پھر دوبارہ آتے، پھر بڑی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے اور راضی کرتے کہ نہیں ہم آئندہ توبہ کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے ایسے، یا اس طرح کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس وجہ سے آپ ان سے دوبارہ معاہدہ کر لیتے. لیکن پھر کیا کرتے؟ یہ معاہدے کو توڑتے، ہر مرتبہ یہ معاہدے کی پابندی نہیں کرتے، اس کی خلاف ورزی کرتے. وہم لا یتقون، اور اس خلاف ورزی میں وہ ڈرتے نہیں.
یعنی معاہدہ توڑتے ہوئے وہ ذرا سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کو خوف نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں کسی سے اگر معاہدہ کیا جائے، وعدہ کیا جائے اور اس وعدے کی پابندی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی اس وعدے کی پابندی کیوں نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، اب ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. فَإِمَّا اگر تَثْقَفَنَّهُمْ اگر وہ تمہیں پائیں، فی الحرب تم ان کو پاؤ، تثقفنہم اگر تم ان کو پاؤ، فی الحرب جنگ میں، یعنی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے. فشرد بہم اور تم ان پر کیا ہو جاؤ. تثقفن کا ایک اور ہے کہ تم ان کو پاؤ بھی یا تم ان پر کیا ہو جاؤ، غالب آ جاؤ. فشرد بہم فشرد تو بھگا دو، بہم ان کے ذریعے سے، من خلفہم جو ان کے بعد آ رہے ہیں، یعنی جو ان کے جیسا عمل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو بھگا دو. یعنی ان کو اتنی عبرتناک سزا دو کہ ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے آنے والے کیا ہو جائیں، اس جیسا عمل کرنے سے رک جائیں، باز آ جائیں. لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، عبرت پکڑ لیں. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عہد توڑنے والوں کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اگر آپ خوفزدہ ہوں یا اگر آپ کو خوف ہو کسی بھی قوم سے، کس چیز کا؟ خیانت کا، یعنی وہ عہد توڑ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا خوف ہے. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو آپ بھی کیا کریں، برابر کا معاملہ کریں. فَانبِذْ دے دیجئے، پھینک دیجئے ان کی طرف، عَلَى سَوَاءٍ برابر کا، یعنی آپ بھی کیا کریں، معاہدے کو توڑ دیں. اب بس معاہدے کو توڑ دیں، اب اس کے آگے کوئی اور عمل نہ کریں. کیونکہ دیکھیں اگر اس سے بڑھ کر کیا جائے گا تو یہ خیانت میں ہوگی، امانت نہیں ہوگی. بس معاہدے کا اعلان ہو گیا، اعلان کرنے کے بعد کیا کیا گیا، اب ان کو اعلان کر دیا کہ اب ہمارا اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہٰذا اب ہم آپ کبھی بھی ایک دوسرے پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی اور ہدایت کے ساتھ یہاں پر بھی یہ بھی ہدایت کی گئی کہ خیانت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائن کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ترجمہ دیکھا، امید ہے آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آ جائیں اس کی، یہ جو کلمات و ترکیب ہیں ہر درس میں موجود ہیں، یہ ضرور آپ یاد کیجئے یہاں پر ان کے الفاظ، کیونکہ یہی MCQs میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں، عموماً ان سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب سوالات دیکھ لیجئے. سورۃ الانفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا، وہی ابھی ذکر کیا ہے، غرّ ہؤلاء دینہم، اس کا سوال بھی نوٹس میں موجود ہے. کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ بھی کیا کریں، معاہدے کا توڑنے کا اعلان کر دیں، معاہدہ توڑنے کا اعلان کریں، بس اس کے علاوہ ان پر حملہ نہ کریں. تو یہاں پر یہ بھی آپ کے پاس جواب موجود ہے. تیسرا سوال جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ عموماً یہ سارے سوالات تو آتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ والا سوال بھی ضرور آتا ہے. اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے. 2 سبب بیان کیے گئے. پہلا سبب ہے کفر، اور دوسرا سبب ہے جھٹلانا، کذب، یعنی انہوں نے پہلے میں اللہ کی آیات کو انکار کیا، اور دوسرا ہے انہوں نے اللہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلایا. اس کے بعد یہ ترجمہ بھی ہم نے کیا ہے، اور اس ترجمے کو دوبارہ دیکھیے گا، تمرین کے ترجمے کو بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.